You are watching Baptist Television YouTube channel. اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کھولیں۔ خداوند کے کلام میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 12ویں آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ پاک کلام میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 12ویں آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا اور ابلیس اسے آزماتا رہا۔ ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی، اور ابلیس نے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائے۔ یسوع نے اس کو جواب دیا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ اور ابلیس نے اسے اونچے پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں، اور اس سے کہا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے سپرد ہے، اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ پس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ اور وہ اسے یروشلم میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں یہاں سے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے، وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کریں، اور یہ بھی کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں، مبادا تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، فرمایا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ آج کے اس دور میں یہ موضوع بڑا اہم ہے، اور جب بھی کوئی کسی پریشانی میں سے، جب بھی کوئی کسی تکلیف میں سے گزرتا ہے تو یہ سوچ، یہ خیال ایک دم غالب آ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، کیا یہ خداوند کر رہا ہے؟ بہت سے لوگ پریشانی اور دکھ کے وقت میں، آزمائش کے وقت میں، آزمائش کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، وہ آپ کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، وہ کسی عزیز کی موت ہو سکتی ہے، ناگہانی آفت ہو سکتی ہے، اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ یہ آزمائش، یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ پریشانی میری زندگی میں کیوں آئی؟ جب بھی میرے عزیزو ہماری زندگی میں دکھ، تکلیف اور پریشانی آئے تو ہمیں خداوند کے کلام کو پڑھنا ہے کہ خداوند کا کلام اس کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے۔ اور خداوند کے کلام میں خداوند یہ بیان کرتا ہے، خطوط کے اندر جب ہم نئے عہد میں پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا کسی کی آزمائش نہیں کرتا، خدا کسی کی آزمائش نہیں کرتا۔ اور آگے لکھا کہ آزمائش ہوتی کیسے ہے؟ کلام میں لکھا کہ ہر شخص اپنی ہی خواہش میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ ہر شخص کیسے آزمایا جاتا ہے؟ اپنی خواہش میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنم دیتی ہے، اور جب گناہ بڑھ جاتا ہے تو وہ موت پیدا کرتا ہے۔ عورت ہوا جو باغ عدن میں موجود ہے، اس کی زندگی میں ابلیس نے خواہش پیدا کی، اور وہ خواہش کیا تھی کہ وہ درخت جس کا پھل کھانے سے خداوند نے منع کیا ہے، اگر تم اس درخت کے پھل کو کھاؤ گے تو ابلیس نے کیا کہا، کس کی مانند ہو جاؤ گے؟ سب بولیں، کس کی مانند ہو جاؤ گے؟ خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ ابلیس نے
اس کی زندگی میں ایک خواہش کو پیدا کیا، اور خواہش جب بڑھ گئی تو وہ گناہ بن گئی، اور اس طرح وہ آزمائش جو ہوا اور آدم کی زندگی میں باغ عدن میں رہتے ہوئے آئی، وہ اس آزمائش میں گرفتار ہو گئے۔ آج ہم جس حوالہ کی تلاوت کو سن چکے ہیں اس میں بھی ہمیں ایک آدم نظر آتا ہے، اور وہ آدم جسے ہم خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، وہ انسان جس دنیا میں آیا، خدا جو جسم لے کر آیا، انسان بن گیا۔ ہم اس کی آزمائش پر غور کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح جب وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے سے دریائے یردن پر بپتسمہ لے کر پانی سے باہر آئے تو کلام میں لکھا ہے کہ آسمان سے آواز آئی، اور وہ آواز کیا تھی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ سب بولیں یہ کیا ہے؟ میرا پیارا بیٹا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ روح القدس کبوتر کی صورت میں یسوع پر اتر آیا۔ وہ آواز نہ صرف یسوع مسیح نے سنی، یوحنا جس نے بپتسمہ دیا اور وہ یسوع مسیح کے ساتھ کھڑا تھا، اس نے سنی، بلکہ وہ آواز لوگوں نے بھی سنی، اور سب سے زیادہ وہ آواز جس نے سنی وہ ابلیس تھا۔ اور جب ابلیس خداوند یسوع مسیح کو آزماتا ہے تو وہ 2 بار آزمائش کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ اگر تو خدا کا یسوع مسیح کے بپتسمہ کے موقع پر خدا باپ نے جب یہ آواز دی اور کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، تو ابلیس اسی آواز کو لے کر وہ یسوع مسیح پر حملہ آور ہوا اور اس نے کلام کا استعمال کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، کلام میں یہ پڑھتے ہیں کہ خدا کا کلام تلوار ہے۔ خدا کا کلام کیا ہے؟ تلوار کی مانند ہے، وہ ہتھوڑے کی مانند ہے۔ ابلیس جب وہ یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے آیا تو اس نے اس تلوار کا استعمال کیا۔ کس چیز کا استعمال کیا؟ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اس نے کیسے اس تلوار کا یا کلام کا استعمال کیا، اور کیا اگر اس نے کلام کو یسوع مسیح کے سامنے رکھا اور اسے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ لکھا ہے، تو کیا اس نے کلام کا درست استعمال کیا؟ ابلیس شروع ہی سے جھوٹا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ جھوٹوں کا باپ ہے، وہ مکار ہے، وہ شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کسی کو پھاڑ کھائے۔ اور یہ ابلیس جب باغ عدن میں ہوا کے پاس گیا تو اس نے کلام کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، اور آج بدعتی فرقے جو خدا کے کلام کو اپنے حساب سے توڑ کر مروڑ کر پیش کرتے ہیں، وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ ابلیس نے کہا کہ نہیں، ہوا سے کہا کہ نہیں، خدا نے کہا تھا کہ جس روز تو نے اس پھل میں سے کھایا تو کیا ہوا؟ تو سب بولے کیا کہا تھا؟ کہ تو آدم سے کہا تھا کہ تو اس روز مرا۔ لیکن ابلیس جب آیا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ بات جو خدا نے کہی کہ تو مرا، اس نے اسی بات کو ذرا اور طرح سے بیان کی اور کہا کہ تو مرے گا نہیں، بلکہ تو کس کی مانند ہو جائے گا؟ ہوا سے کہا کہ تم مرو گے نہیں، بلکہ کس کی مانند ہو جاؤ گے؟ خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ اور وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس بھی آ کر یہ سمجھ کر آیا کہ یہ بھی ایک انسان ہے جس نے فاقہ کیا ہے اور جسے بھوک لگی ہے۔ اب جب وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس رشتے کے بارے میں جو باپ کا اور بیٹے کا ہے، باپ جو آسمان پر سے آواز دیتا اور یہ کہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں کیا ہوں؟ خوش ہوں، وہ اسی رشتے کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے اس بات پر مہر نہیں کرتا، بلکہ وہ شک پیدا کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ شک پیدا کرتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے۔ اگر وہ یہ کہتا تو خدا کا بیٹا ہے، ایسا کر دے، تو ہم اس بات کو سوچ سکتے تھے کہ شاید وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مان رہا ہے۔ لیکن جب اس نے لفظ اگر کہا، اگر لفظ کی یا جملے کی ماہیت کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، جب اس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، تو اس نے شک و شبہات
کی بات یسوع مسیح کے سامنے رکھی اور اسے یہ کہنا چاہا کہ واقعی اگر تو سچی مچی خدا کا بیٹا ہے تو یہ کر دے۔ ابلیس آج بھی زندگیوں میں، کلیسیا میں شک پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم خدا کے کلام سے واقف ہیں، اگر ہم نے کسی پادری کا پیچھا کرنا نہیں شروع کر دیا، اگر ہم نے کسی کی کہی ہوئی بات کو من ماننا شروع نہیں کر دیا، بلکہ ہم نے کلام کو پڑھنا، اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا ہے، اگر ہم نے یہ جاننا اور ہم نے سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ کلام میں کیا لکھا ہے، تو میرے عزیزو، ابلیس ہماری زندگی میں شک و شبہات پیدا نہیں کر سکتا۔ آج بہت سے لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ یعقوب اپنے خط میں، خداوند کا بندہ یعقوب یہ بیان کرتا ہے، مقدس یعقوب یہ کہتا ہے کہ ایمان رکھے اور شک نہ کرے۔ ایمان رکھے اور کیا نہ کرے؟ ابلیس شک و شبہات کو زندگی میں پیدا کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے، خداوند کا بندہ مقدس یعقوب کہتا ہے، ایمان رکھے اور شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا۔ ایمان میں اگر شک ہے تو شکی ایمان کبھی بھی آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں لے کر نہیں جا سکتا۔ شکی ایمان، وہ ایمان جس میں شک ہے، وہ ایمان جس میں شک کی گنجائش ہوتی ہے، وہ ایمان کبھی بھی ایمان نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس پہلی آزمائش پر غور کریں اور آزمائش کے مقام پر غور کریں تو آزمائش کا مقام ایک جنگل یا بیابان ہے۔ کلام میں یہ لکھا ہے کہ وہ روح القدس سے بھرا ہوا یردن کے علاقہ سے، اور وہ جگہ جہاں پر دریائے یردن کے اس علاقہ میں جہاں پر یوحنا بپتسمہ دے رہا تھا، خداوند یسوع مسیح جب وہاں سے لوٹا تو لکھا ہے کہ وہ 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا۔ کہاں پر پھرتا رہا؟ بیابان یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم کہہ سکتے کہ ریت ہے، شاید کوئی درخت بھی نہیں ہے، سایہ بھی نہیں ہے۔ وہاں پر جو حشرات ہیں، وہاں پر جو جانور ہیں، جو اگر ہم بیابان کی بات کریں، بیابان میں ایسے خطرناک سانپ رہتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی ہسٹری چینل یا نیشنل جیوگرافک چینل کو دیکھا ہو تو وہاں پر ایسے سانپ رہتے ہیں جو آدمی کو ڈس دیں اور آدمی کو پتہ نہیں چلتا اور آدمی مر جاتا ہے، اور بعد میں اگر اس کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اسے کسی سانپ نے ڈس لیا۔ ایسے زہریلے سانپ ہے کہ ان کے ڈنگ مارنے سے انسان کو درد نہیں ہوتی، لیکن زہر اتنا ان کا سخت یا اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ انسان چند منٹوں میں ہی مر جاتا ہے۔ آزمائش کا مقام، یسوع مسیح کی آزمائش کا مقام جو ہے وہ آدم اور حوا کی آزمائش کے مقام سے بالکل فرق ہے۔ آدم اور حوا کے پاس آپشن تھا، ان کے پاس یہ بات موجود تھی کہ وہ پھل نہ کھاتے، کیونکہ وہ ایک باغ میں رہ رہے تھے، وہاں پر اور بھی بہت سے پھلدار پودے تھے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں، لیکن جب ابلیس نے کہا تو انہوں نے باقی سب پھلدار پودوں کو چھوڑ کر وہ پودا، وہ درخت جس سے خداوند نے منع کیا تھا، انہوں نے اس درخت کے پھل کو لے لیا اور کھا لیا۔ خداوند یسوع مسیح کی آزمائش آدم اور حوا سے سخت آزمائش ہے، کیونکہ 40 دن اور 40 رات بیابان میں رہ کر، جہاں پر پانی دستیاب نہیں، جہاں پر کھانے کے لیے کوئی بھی پودا یا اس کا پھل موجود نہیں، خداوند یسوع مسیح کی آزمائش آدم اور حوا سے زیادہ سخت ہے۔ آزمائش کے اس مقام پر ہوتے ہوئے بھی خداوند یسوع مسیح اس آزمائش میں پورا نہ اترا۔ ایسا نہیں ہوا کہ ابلیس نے آزمایا اور یسوع مسیح نے اس کی بات مان لی۔ خداوند یسوع مسیح ایسے بیابان میں آزمایا گیا جہاں ہر چیز، جتنی بھی چیزیں تھیں، وہ اس کی توقع کے یا انسانی توقع کے خلاف تھی۔ جب باغ عدن میں ہے تو سب چیزیں ہیں، پانی بھی ہے، دوسرے پودے بھی ہیں، سب کچھ ہے، خداوند کی حضوری وہاں پر آتی ہے۔ بیابان میں صرف خداوند یسوع مسیح ہے، اور بیابان اور وہ خالی جگہ ہے، کچھ کھانے یا پینے کا انتظام نہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کو، جو کلام کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہا ہے،
خداوند یسوع مسیح نے اسے ایک خوبصورت جواب دیا۔ ابلیس نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے، شک پیدا کیا کہ جو اعلان تیرے باپ نے کیا، اگر واقعی تو اس خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائے۔ اس پتھر سے کہہ کہ کیا بن جائے؟ روٹی بن جائے۔ یہ آزمائش جو خداوند یسوع مسیح کے سامنے ابلیس لے کر آیا، ایک طرف اسے خدا کا بیٹا کہہ رہا ہے اور دوسری جانب وہ اسے شریعت کے اس وقت میں لے کر جا رہا ہے، استثنا کی کتاب اور اس کا 8واں باب اور اس کی 3 آیت میں، جب خداوند نے قوم بنی اسرائیل کے لیے کہا تھا کہ وہ پتھروں سے ان کے لیے روٹیاں بھی بنا سکتا ہے، وہ یاد کرانا چاہ رہا ہے کہ تو بھی خدا کا بیٹا ہی ہے۔ استثنا کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 3 آیت خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ استثنا کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 3 آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے جیتا رہتا ہے۔ وہ ان باتوں کو جو کلام کی باتیں ہیں ابلیس یسوع مسیح کے سامنے لاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تو کہہ تو یہ پتھر جو اس جگہ پر موجود ہیں وہ تیرے لیے روٹی بن جائیں گے۔ وہ یہ جانتا تھا کہ خداوند کا یہ وعدہ ہے کہ وہ پتھروں سے روٹیاں بنا سکتا ہے قوم بنی اسرائیل کے لیے، لیکن یسوع مسیح نے اسے جواب دیا اور ایک بڑا اچھا خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ ابلیس اپنے ہاتھ میں کلام کو جو تلوار کی مانند ہے وہ لے کر آیا اور اس نے یسوع کو مارنا چاہا اور یہ کہا، مار کر اسے کہا کہ یہ لکھا ہے کہ اگر تو کہے تو یہ پتھر روٹی بن سکتے ہیں، لیکن یسوع نے اسی تلوار کو جو کلام کی تلوار ہے درست طور پر لے کر ابلیس کو مارا اور کہا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ سب بولے آدمی روٹی ہی سے جیتا۔ آج ہماری ساری تگ و دو، آج ہماری ساری کوشش روٹی کے لیے ہے۔ اتوار کی چھٹی ہم نہیں کرتے، عید ہو ہمارے پاس چھٹی کا وقت نہیں، مبارک جمعہ ہو ہم چھٹی نہیں کرنا چاہتے۔ ایک جگہ پر کلام میں یہ لکھا ہے، خداوند کو دینے کے وسیلہ سے کلام میں لکھا ہے کہ اس کو دو اور آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ ویسے پوری بائبل میں یہ منع کیا گیا ہے کہ خداوند کو نہ آزماؤ، کیونکہ خداوند نہیں آزماتا اور نہ وہ کسی سے آزمایا جا سکتا ہے، لیکن ایک جگہ پر لکھا ہے کہ اگر ہم خداوند کو دیتے ہیں، وہ صرف ہدیہ نہیں بلکہ ہمارا وقت بھی ہے، اگر ہم وہ خداوند کو دیتے ہیں تو خداوند خدا ہمیں ہمارے وقت کو دینے کے وسیلہ سے برکت دے گا۔ اور اگر ہم روٹی کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ اگر ہم روٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ابلیس ہمیں روٹی میں سے باہر نہیں آنے دے گا۔ وہ بڑا اچھا کسی کا شعر ہے پنجابی کا کہ انسان روٹی نہیں کھاتا، اس طرح کا اس کا کچھ شعر ہے کہ انسان روٹی نہیں کھاتا، روٹی انسان کو کھا جاتی ہے۔ ساری زندگی انسان روٹی کے لیے محنت کرتا ہے اور محنت کرتا کرتا وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ وہ شعر ایسے ہے کہ تینوں دساں یار فقیرہ روٹی بندہ کھا جاندی ہے۔ ہم روٹی کے لیے، فانی خوراک کے لیے محنت کر رہے ہیں اور اتنی محنت کرتے ہیں کہ ہم کلام کو سننے سے بھی دور چلے جاتے ہیں۔ کلام جو ہماری زندگیوں کی، ہماری روح کی خوراک ہے، ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ ابلیس جب وہ یسوع مسیح کو روٹی میں، خوراک میں پھنسانا چاہتا ہے اور وہ اس طرح چاہتا ہے کہ یسوع اپنے باپ کی آزمائش کرے جس کا وہ اکلوتا بیٹا ہے، جس سے وہ خوش ہے، تو یسوع اسے جواب دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ بھی لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر ایک اس بات سے، ہم نے پڑھا کہ جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے انسان جیتا رہتا ہے۔ یسوع مسیح کی پہلی آزمائش جب ابلیس نے کی تو وہ اس کے جسم سے تعلق رکھتی ہے، اور آج اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم خداوند کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں، اگر ہم سچے دل کے ساتھ خداوند سے چلتے ہیں، تو سب سے پہلے ابلیس آ کر آپ کے جسم میں آپ کو آزمائے گا۔ ابلیس نے
جب اس نے ایوب کو، خداوند کے بندہ کو مانگ لیا اور خداوند نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے جا، تو اس کے پاس جا سکتا ہے، اس کی زبان کو کچھ نہ کرنا، باقی اس کا جسم، اس کا سب کچھ میں نے تیرے حوالے کر دیا، تجھے دے دیا۔ اس کے جسم پر پھوڑے نکل آئے، اس کے بچے ایک ہی دن میں مر گئے، اس کا مال مویشی لوٹ لیا گیا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ یہ چیزیں میرے لیے اہم نہیں ہیں، وہ یہ جانتا تھا کہ یہ میری آزمائش ہے۔ اس نے کہا کیا میں خدا کے ہاتھ سے سکھ پاؤں اور دکھ نہ پاؤں؟ میرے عزیزو، آج جب ہمارے جسم پر آتی ہے تب بہت سے لوگ جب انہیں اپنے جسم پر برداشت کرنی پڑتی ہے، دو طرح کے لوگ ہیں، بہت سے خداوند کے قریب آ جاتے ہیں اور بہت سے لوگ خداوند سے دور چلے جاتے ہیں۔ ابلیس نے یہی آزمائش جب خداوند یسوع مسیح کے سامنے رکھی کہ وہ اس بات کو ابلیس کے کہنے پر کرے۔ یسوع مسیح ایسا کر سکتے تھے، ایسا نہیں کہ یسوع مسیح پتھروں سے روٹیاں بنا نہیں سکتے تھے، بنا وہ سکتے تھے، لیکن ابلیس کے کہنے پر نہیں۔ اور آج ہمیں بھی اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے جسم کی خواہش ہے، ہماری آنکھوں کی منظوری ہے، ہماری آنکھوں کے جو سپنے ہیں وہ ہمیں خداوند سے دور کر رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں کو پس پشت ڈال کر اپنے خداوند کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ ابلیس مکار ہے۔ کیسے مکاری کے ساتھ کہتا ہے؟ پادی صاحب ہم نے بچوں کے لیے روٹی بھی تو کمانی ہے، اتوار کو چھٹی نہیں کر سکتے۔ بھائی اگر کسی دن آپ کو کام نہ ملے اس دن بھی تو خدا دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ کیا خیال ہے جس دن کام ملے ہی نہ اس دن روٹی گھر پر پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہے۔ میرے لگتا ہے تہاڈی سارے دن نہیں ہوندی، جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ جس دن دیہڑی نہ لگے ہو تو روٹی پکتی ہے کہ نہیں پکتی؟ گھر چ پکتی ہے۔ تو جس دن خدا کی عبادت کا وقت آتا ہے اس دن ہمارے پاس بہانہ کیا ہے کہ جی چونکہ بچے ہیں، پیٹ لگا ہے، تو پھر روٹی بھی تو کمانی، پھر اتوار دی چھٹی یا 2 گھنٹے سی عبادت لی نہیں دے سکتے۔ ابلیس آزماتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جاؤ کام کرو، روٹی کماؤ، خدا کو چھوڑو، تسی خدا دے بیٹے ہو، آپ ہی تانوں دے جائے گا، نہ بھی عبادت کرو۔ یسوع نے کہا انسان روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر ایک اس بات سے جو کس کے منہ سے نکلتی ہے؟ خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ دوسری آزمائش کا مقام بڑا اہم ہے۔ کلام میں لکھا کہ ابلیس اسے اونچے پر لے گیا اور وہاں پر لے جا کر اس نے دنیا کی سب سلطنتیں اور شان و شوکت پل بھر میں ایسے کر کے دکھا دی، 1 منٹ کے اندر۔ کیسی بات ہے، ابلیس کے پاس اس وقت بھی بڑی زبردست ٹیکنالوجی تھی، اس نے پل بھر ہم سیکنڈز کی بات کرتے ہیں، سیکنڈز میں اس نے سب بتا دیا کہ یہ دیکھ لو سب کچھ میرا ہے۔ بہت سے لوگ اس پر تنقید کرتے اور کہتے ہیں کہ جی ساری دنیا کی شان و شوکت دولت خداوند کی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابلیس کے پاس بھی یہ اختیار ہے، اور اس نے بہت سے لوگوں کو یہ اختیار آج بھی دنیا میں دے رکھا ہے کہ وہ امیر بھی ہیں، ان کے پاس شان و شوکت بھی ہے، ان کے پاس اچھے محل بھی ہیں، اچھی گاڑیاں بھی ہیں، لیکن یاد رکھے کلام میں یہ لکھا ہے کہ جو برکت خداوند کی طرف سے ہے خداوند اس میں لعنت شامل نہیں کرتا۔ جو برکت، جو شان و شوکت خداوند کی طرف سے ہے، جو عزت خداوند کی طرف سے ہے، اس میں لعنت شامل نہیں ہوتی، لیکن وہ شان و شوکت، وہ سلطنت ہے جو ابلیس دیتا ہے، اس میں لعنت شامل ہو جاتی ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ ان کا روپیہ پیسہ ان کے پاس اتنا زیادہ ہے، لیکن ان کا اپنا گھر، ان کی اپنی ذاتی زندگی، اس میں سکون نہیں، کیونکہ ابلیس کی جو چیزیں ہیں اس میں برکت نہیں بلکہ کیا شامل ہوتی ہے؟ لعنت شامل ہوتی ہے۔ اور جب وہ یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ یہ ساری شان و شوکت دیکھ لے، یہ سب کچھ میرا ہے، میں تجھے دے دوں گا، یہ میرے سپرد ہے، میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ ابلیس جس کو چاہے اس کو دے سکتا ہے۔ اکثر اوقات جب ہم خداوند سے دور ہوتے ہیں، غور سے سنیے گا، جب ہم خداوند سے دور ہوتے ہیں پھر بھی ہماری زندگی میں برکتیں ہوں، ہم گناہ میں ہوں، ہم خداوند کی پرستش نہ کرنے والے ہوں، پھر بھی ہماری زندگی میں برکتیں ہوں، تو ضرور غور کیجئے گا کہ یہ کس کی جانب سے ہے۔ کیا یہ ابلیس نے مجھے چیزیں دی ہیں یا خداوند کی طرف سے ہیں؟ اگر یہ جاننا چاہتے کہ خدا کی طرف سے ہیں یا ابلیس کی طرف سے، تو اس میں برکت دیکھ لیجئے گا
کہ برکت کتنی ہے۔ اگر آپ گھر پر کام کاج کرتے ہیں، آپ کا روپیہ پیسہ گھر پر بہت آ رہا ہے، آپ خداوند کو دینا نہیں چاہتے، آپ اس کو وقت نہیں دیتے، پیسہ آتا جا رہا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہاں پر جاتا ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ابلیس نے مجھے اس روپے پیسے میں، اس شان و شوکت میں، اس دکھاوے میں ڈال تو نہیں دیا تاکہ میں خداوند سے دور ہو جاؤں؟ کہیں میں نے جانے انجانے میں اسے سجدہ تو نہیں کر لیا؟ وہ خداوند یسوع مسیح سے یہ کہتا ہے کہ اگر تو مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کیا ہوگا؟ تیرا ہوگا۔ کیا کہا یہ؟ ابلیس نے وقت کے مطابق مذہبی لبادہ اوڑھ لیا۔ ابلیس کے لیے کلام میں لکھا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ نورانی فرشتے کا روپ بھی دھار لیتا ہے۔ وہ نورانی فرشتہ بن کر آ جاتا اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ پالوس یہ کہتا ہے کہ ہمیں خبردار رہنا ہے کیونکہ ابلیس نورانی فرشتے کا روپ دھار لیتا ہے۔ اب جب وہ یسوع مسیح کو وہاں پر لے کر گیا ہے، ایک اونچے مقام پر، ایک اونچی جگہ پر، تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ایک دم خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے؟ خدا ہونے کا، کہ یہ سب کچھ میرا ہی ہے۔ ابلیس کے پاس بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خداوند کی طرف سے کیا ہے۔ خداوند کی طرف سے جو برکت ہے وہ ٹھہرائے ہوئے وقت پر ملتی ہے۔ کب ملتی ہے؟ ابلیس کے پاس آپ جائیں، آج جھک جائیں، آج اس کے کام کرنا شروع کر دیں، آپ کے پاس سب کچھ آنا شروع ہو جائے گا، لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ جو مزاروں پر جا کر، قبروں پر جا کر پیروں فقیروں سے بچے لیتے ہیں، ان کے سامنے جا کر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ہر سال وہ یہ پیر کہتے ہیں کہ جی ہمارے آ کر یہاں پر آپ نے دیا بھی جلانا ہے، جانور بھی قربان کرنا ہے، کیونکہ سجدہ چونکہ ابلیس کو کیا ہے، برکت اس سے ملی ہے، تو پھر ہم چلنا بھی اس کے طریقے سے چاہتے ہیں۔ ابلیس نے یسوع مسیح سے بھی یہ کہا کہ اگر تو کیا کرے مجھے جھک کر، چھوٹی سی بات ہے، کوئی بڑا مشکل کام نہیں کہ اتوار نو آنا ہے، چرچ میں آنا ہے، زندگی اس کے مطابق گزارنی، بس ایک دفعہ سجدہ ہی کرنا ہے، باقی سب کچھ خدا جو نہیں دے رہا وہ ابلیس آپ کو دے دے گا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایک بات جو اس سے کہی وہ یہ تھی، جو کلام کا حوالہ ہے۔ یسوع نے کہا کہ خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی کیا کر؟ عبادت کر۔ سچنا کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب تو خداوند کو سجدہ کرے گا تو وہ تیرے روٹی اور پانی پر کیا کرے گا؟ برکت ڈالے گا۔ خدا نے روٹی، ہر روز کی روٹی دینے کا وعدہ کیا ہے، شان و شوکت کا وعدہ اس کا نہیں۔ پیسہ زیادہ ہونا برا نہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جن کے پاس شان و شوکت یا پیسہ آ جاتا ہے وہ خدا سے دور چلے جاتے ہیں، کیونکہ ساری چیزیں شان و شوکت ابلیس کی جانب سے ہے۔ یسوع مسیح نے اسے جب جواب دیا تو کلام سے جواب دیا اور یہ کہا، یہ لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کو، صرف خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر۔ کسی مذہبی شخصیت کے سامنے، کسی عمارت کے سامنے، کسی مقدس جگہ کو سجدہ کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ مسیحی ایماندار صرف اور صرف زندہ خدا کو، جو آسمان پر موجود ہے، جو معبود نہیں، جو بولتا بھی ہے، جو سنتا بھی ہے، جو چھوتا بھی ہے، جو برکت بھی دیتا ہے، مسیحی ایماندار صرف اس زندہ خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ سجدہ اسی بات کے لیے کرتے ہیں، صرف اسی بات کے لیے کرتے ہیں کہ سجدہ کریں گے تو برکت مل جائے گی، چرچ میں ہدیہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ خداوند مجھے برکت دے، تو پھر یہ خدا کے ساتھ بارگننگ ہے، یہ بھاؤ تاؤ ہے۔ خداوند اس طرح پسند نہیں کرتا۔ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کے جو لوگ ہیں، اس کے جو پرستار ہیں، وہ سچے دل سے اس کی ستائش کریں، اس کی عبادت کریں، کیونکہ خداوند ایسے پرستاروں کو ڈھونڈتا ہے جو کیسے اس کی پرستش کریں؟ روح اور سچائی سے۔ اگر بھاؤ تاؤ ہے کہ سجدہ کریں گے تو ملے گا، میرے عزیزو، خداوند نے آپ جب نہیں بھی کر رہے ہوتے وہ تب بھی آپ کو اور مجھے سب کچھ دے رہا ہوتا ہے اور وہ دیتا ہے۔ آج اگر ہم ابلیس کو اس معاملے میں شکست دینا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کے کلام سے واقف ہونا پڑے گا۔ تیسری بار جب اس نے یسوع مسیح کو بھوکے پیٹ 40 دن 40 رات کا فاقہ ہے، کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، جب وہ یسوع مسیح کو آزماتا ہے تو اب وہ ایک مذہبی لیڈر بن چکا ہے اور وہ یسوع کو پکڑتا ہے اور ہیکل کے کنگرے پر، اس کے بنیرے پر لے جاتا ہے اور کہتا ہے
کہ کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر تو کیا ہے؟ خدا کا، تو اپنے تائیں یہاں سے نیچے گرا دے، اپنے تائیں یہاں سے کیا کر؟ اب یہاں پر جب وہ یہ بات کرتا ہے تو اس نے خدا کے کلام کا غلط استعمال پھر کیا اور آدھی آیت پڑھی۔ میرے ساتھ نکالیے زبور 91 اس کی 11ویں اور 12ویں آیت۔ زبور کی کتاب زبور 91، ہم اس زبور کو گاتے بھی ہیں۔ زبور 91 اس کی 11ویں اور 12ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کرے، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے۔ 11ویں اور 12ویں آیت، ابلیس اس نے کلام میں سے ایک حصے کو لیا، اسے چنا اور یسوع مسیح کے سامنے رکھ دیا کہ یہ لکھا ہے، دیکھ تیرے باپ نے تو یہ کہا تھا کہ تو اس کا بیٹا ہے، اپنے آپ کو نیچے گرا دے کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں گے۔ لیکن 10ویں آیت جو اس سے پہلے کی آیت ہے، زبور 91 اور 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی۔ وہ یہ بتا ہی نہیں رہا کہ خدا کا یہ بھی وعدہ ہے کہ کوئی آفت تجھ پر نہیں آئے گی، کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہیں پہنچے گی۔ اب ابلیس خود آ چکا ہے، اپنا ذکر جو اس کا کلام میں ہے کہ وہ خداوند اس سے بھی بچائے گا، وہ اس کا ذکر کرتا ہی نہیں۔ ابلیس نے پھر کلام کا غلط استعمال کیا۔ یہ آپ سے کہنا چاہوں گا، ایسے گروہوں سے، ایسے بدعتی فرقوں سے اور ایسے لوگوں سے جو کلام کو اپنے فائدے کے لیے، اپنے آپ کو بڑھاوا دینے کے لیے پیش کرتے ہیں، کلام کے حوالہ جات کا غلط استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچیں۔ ابلیس نے جب یسوع مسیح سے یہ کہا تو یسوع مسیح نے اسے کہا، یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ یہ بھی کیا کہا گیا؟ خداوند اپنے خدا کی، کہ اگر میں خدا کا بندہ ہوں اور میں یہ سمجھوں کہ میں خدمت کے لیے جا رہا ہوں، تو میں اگر موٹر سائیکل یا گاڑی چلا رہا ہوں تو میں کہوں کہ میں نے رش میں سے گزرنا ہے، وہ حصہ جہاں پر مجھے جانا نہیں چاہیے میں وہاں پر جاؤں گا، میں خدا دے کام لی جان رہا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ منو کچھ ہوئے۔ بہت سے لوگ اس طرح خدا کی آزمائش کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ ابلیس جب بھی وہ انسان اور خاص طور پر ایمانداروں کے پاس آتا ہے، جب وہ خداوند کے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اسے یہ پتہ ہے کہ انہوں بائبل بہت ہی آندی ہے، اس لیے وہ بائبل کے طریقہ کار سے اسے پنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج بدعتی فرقے، بدعتی گروہ وہ کلام کے حوالہ جات دے کر خدا کے کلام کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس یہ تثلیث کی صورت میں موجود ہیں۔ بائبل مقدس کے بہت سے حوالہ جات پرانے عہد نامہ میں، نئے عہد نامہ میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ خدا تثلیث میں وہ کثرت میں موجود ہے، وحدانیت نہیں بلکہ کثرت میں موجود ہے۔ لیکن وہ جو خدا باپ پر، صرف یہوہ پر یقین رکھتے ہیں، اونلی جیزس ہیں، صرف یسوع کو مانتے ہیں، صرف روح القدس کو مانتے ہیں، باقی چیزوں کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی بائبل میں سے حوالہ جات دیتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ ابلیس یہاں پر کر رہا تھا، لیکن شاید وہ بھول چکا تھا کہ جس کے سامنے وہ بات کر رہا ہے وہ کلمہ مجسم ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، کلام یعنی کلمہ مجسم ہوا، جسم لے کر آیا، وہ ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ہے۔ کلمہ، کلام، وہ کلام کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی ہی باتیں اسے بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کلام خود ہے، جو کلمہ خود ہے، وہ کوئی اس کے سامنے آئے اور اس کا غلط استعمال کرے اور وہ اسے بتا نہ سکے یا اس کی آزمائش میں گر جائے یا پھنس جائے؟ خداوند یسوع مسیح نے، ابلیس نے جب بھی اسے آزمایا اور بھوک کی حالت میں، اس حالت میں جب وہ اپنے باپ کی قربت میں جانے کے لیے اس کے ساتھ وقت گزار رہا تھا، دعا کر رہا تھا،
جب وہ اس وقت میں سے گزر رہا تھا، ابلیس اسے آزمانے کے لیے آیا، تو خداوند یسوع مسیح نے کلام کی ان باتوں کا جواب، جب وہ کلام کا غلط استعمال کر رہا تھا، درست بات، درست حوالے اور درست واقعے کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ تیسری آزمائش میں ابلیس ایک مذہبی لبادہ اوڑھے ہوئے ہے، ایک مذہبی شخص بنا ہے، کنگرے پر لے گیا ہے اور اسے کہہ رہا ہے اپنے آپ کو کیا کر دے، نیچے گرا دے۔ اور یہ آزمائش ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتی ہے کہ ہم نے بھی جب بائبل کا استعمال کرنا ہے، ہم نے بھی جب بائبل کو پڑھنا ہے تو درست انداز میں پڑھنا، درست انداز میں اس کا استعمال کرنا ہے۔ بائبل میں خداوند کے کلام میں ایک حوالہ ہے، پالوس رسول تموتھیوس کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ تھوڑی سی میں کام میں لایا کر، لے آیا کر۔ بہت سے لوگ جو شراب پیتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں بائبل میں لکھا ہے کہ شراب پی لینی چاہیے، ہرگز یہ نہیں لکھا کہ شراب پئیں۔ یہ ابلیس ہے جو ہمیں کلام کا درست استعمال کرنے سے روکتا ہے اور غلط طرف لے کر جاتا ہے۔ پالوس رسول ہرگز بھی شراب پینے کی اجازت نہیں دے رہا۔ بہت سے لوگ جو اپنے سگے رشتوں میں شادیاں کرتے ہیں وہ بھی کلام کے حوالے دے دے کر کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو زناکار ہیں، بدکاری کرتے ہیں، وہ جنہوں نے ایسا کیا وہ ان کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن بائبل میں یہ بھی تو لوگ تھے، انہوں نے بھی تو کیا تھا، ان کے انجام پر بھی غور کریں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص وہ ایک علاقہ میں گیا اور اس نے اس علاقہ میں جا کر یہ دیکھا کہ علاقہ کے ہر دیوار کے اوپر، ہر درخت کے اوپر نشانہ لگانے کی جگہ ہے اور اس کے درمیان میں نشانہ لگا ہوا ہے، گولی یا تیر کا نشان بنا ہوا اور اس کے بیچ میں نشانہ لگا ہوا ہے۔ تو وہ شخص کو 15-20 منٹ اس علاقہ میں، اس شہر میں گھومتا پھرتا رہا، اور کیا ہوا کہ جب وہ کافی دیر دیکھتا رہا کہ ہر جگہ ایسے ہی ہے، چرچ کی عمارت کے باہر بھی گیا اور اس نے دیکھا کہ وہاں پر بھی ایک گول دائرہ بنا اور اس کے بیچ میں درمیان میں بالکل نشانہ جو ہے لگایا گیا ہے۔ تو اس نے ایک بزرگ شخص سے پوچھا جو بڑا ایک عقل مند شخص تھا کہ بزرگوں مجھے یہ بتائیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے لوگ بڑے نشانہ باز ہیں۔ اس بزرگ نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا مجھے کوئی آدھا گھنٹہ ہو گیا اس شہر میں آئے ہوئے، میں نے جہاں پر بھی نشانہ کا وہ نشان دیکھا اس کے درمیان میں نشانہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ تو وہ بزرگ ہنس کر اسے کہنے لگا پیارے بیٹے، پیارے بھائی، یہاں کے لوگ نشانے باز نہیں ہیں، یہ لوگ بڑے چلاک ہیں، یہ پہلے نشانہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد نشان بنا دیتے ہیں۔ اور آج کلام کا غلط استعمال اس طرح کیا جا رہا ہے کہ پہلے غلط کام کر لیتے ہیں اور پھر بائبل پکڑ کر حوالے ڈھونڈنے شروع کر دیتے ہیں کہ اس بات کے لیے کون سا حوالہ سپورٹ کرتا ہے۔ خدا کے کلام کو اگر ہم غلط استعمال کرتے ہیں، اگر ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یاد رکھیں ہم ابلیس کا سا کام کرتے ہیں۔ یہ ایک مہلک ہتھیار ہے جو ابلیس آج لوگوں کو خداوند سے دور کرنے کے لیے، کلام کے درست مطالعہ کو کرنے کے لیے ابلیس اس مہلک ہتھیار کا استعمال کرتا ہے کہ ہم کلام کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیں کلام کسی مشن کی، کسی چرچ کی تعلیم کو سپورٹ نہیں کرتا، کلام صرف خدا کی بات کو سپورٹ کرتا ہے۔ اگر کوئی چرچ کوئی مشن بنانے کے بعد یہ کہے کہ دیکھیں جی یہ کلام میں لکھا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام کو درست استعمال نہیں کر رہا۔ پہلے ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد اپنے ایمان کو قائم کرنا ہے۔ ذاتی فائدے کی آزمائشیں آج بہت ساری زندگیوں میں ہمیں ملتی ہیں کہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہم کچھ بھی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ وہ کبھی کسی جگہ پر ہوتے ہیں، کبھی کسی چرچ کے ممبر ہیں، کبھی کسی چرچ کے ممبر، کسی نے غلط تعلیم دیتا رہے، سانو اس گل کوئی لینا نہیں، سانو تو فائدہ ہون ڈیا ہے۔ میرے عزیزو یہ بھی ایک آزمائش ہے جس پر ہمیں غالب آنا ہے۔ وہ لوگ جو اس طرح کلام کو پیش کرتے ہیں، ہمیں ایسے لوگوں سے بھی دور ہونا ہے۔ اس سارے واقعے کے آخر میں خداوند یسوع مسیح نے جو بات کہی، مقدس متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ جب ابلیس اسے آزما چکا، ابلیس نے آزمائش کی اور یسوع مسیح نے آزمائشوں میں پورا نہیں اترے، تو یسوع مسیح نے کہا اے شیطان دور ہو۔ سب بولیں کیا کہا خداوند یسوع مسیح نے؟ کلام میں لکھا کہ پھر شیطان ابلیس اس سے دور چلا گیا۔ اور پتہ کیوں دور چلا گیا؟ کیونکہ یسوع مسیح آزمائش میں پورا نہیں اترے۔ ابلیس نے کوشش کی اور ایسا نہیں ہوا۔ آج ابلیس ہماری زندگیوں میں
اور خاندانوں میں کیوں موجود ہے؟ کیوں وہ دور نہیں جا پا رہا؟ کیونکہ جویں جویں انہیں کہی جانا ہے اسی انہیں پورے کری جانا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج سوئے رہیں، چرچ نہ جائیں، اب صبح اٹھ کر دعا کرنا ضروری نہیں ہے، آپ نے رات کو کر لی تھی، آپ راسبہ زندگی نہ گزاریں، ہم اس کی بات مانتے رہیں گے تو جدی اسی گال مانتے رہنا، انہیں کدوں ساڈے کولوں جانا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا اے شیطان دور، اور کلام میں لکھا کہ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا، اور کلام میں آگے لکھا کہ فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ فرشتے کیا کرنے لگے؟ اس کی ابلیس کے کہنے پر یسوع کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ چیک کرے کہ فرشتے آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ یسوع مسیح کو یہ ضرورت نہیں تھی، اور آج مجھے اور آپ کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے کہنے پر اپنے خدا کی آزمائش کریں۔ کلام میں لکھا ہے نہ تو خدا کسی سے آزمایا جاتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ لکھا ہے کہ ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ آج اگر روزہ رکھتے ہوئے، ایماندار زندگی گزارتے ہوئے آپ کو ایسی آزمائشوں کا سامنا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ کلام مقدس کا مطالعہ کریں۔ کسی ایسے شخص کی مدد جو روحانی نہیں ہے، جو کلام کو نہیں پڑھتا، وہ کلیم کرتا ہے کہ وہ خدا کا خادم ہے لیکن کلام کی درست تعلیم نہیں رکھتا، کبھی بھی اس کے پاس مدد کے لیے نہ جائیں۔ اکثر اوقات ہمیں خواب ایسے آتے ہیں، اکثر اوقات ہم سو رہے ہوں تو ہمیں ایسی چیزیں خواب میں نظر آتی ہیں اور ہم پوچھنے چلے جاتے ہیں لوگوں سے کہ میری مدد کرو، میں کی کراں؟ اے جی میرا مریا ہویا عزیز ہے وہ خواب چ آیا تو میرے کو روٹی منگن ڈیا سی، تو وہ کہہ دیتے جی وہ منگن ڈیا تو مطلب دنیا چ ونڈ دیو۔ بھئی ایسی چیزوں سے محفوظ رہیں۔ اگر وہ کر رہا تھا تو آپ دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں کہ خداوند مجھے ایمان کی مضبوطی دے۔ اس کے لیے روٹی بانٹنے سے، اس کے کہنے پر میٹھا بانٹنے سے آپ کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ میں بہت سی ایسی عبادت میں شریک ہوتا ہوں، پوچھا جائے کہ یہ کھانا کس لیے بنایا گیا، باجی سکھی سی، کس بات کے لیے نہیں پتہ۔ میرے عزیزو اگر ہم اس بات کے ساتھ یہ جوڑ دیں کہ میری زندگی میں خداوند نے بڑے کام کیے اور میں نے شکر گزاری کی، تو یہ کلام کے مطابق ہو جائے گا۔ چھوٹا سا کام کرنے سے ہم خداوند کے کلام کے مطابق چلنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن سالہ سال سے اگر ایسا کرتے جا رہے ہیں اور ویسے ہی کرتے جا رہے ہیں تو یہ سب چیزیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ خداوند کی طرف سے ہیں بھی یا نہیں، کیونکہ ابلیس کلام کی باتوں کو، اس کے حوالوں کو، اس میں سے آیات کو لے کر وہ ہمارے ایمان کو خراب کرتا ہے۔ یہ سب کچھ جب اس نے یسوع سے کرنا چاہا تو یسوع مسیح نے اس سے جواب دیا، اسے تلوار، جو خدا کا کلام جو تلوار ہے اس کے ساتھ اسے شکست دی۔ آج اگر آپ اور میں ابلیس سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ کلام کو پڑھنے اور اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو اگر آپ کی زندگی میں آپ میں سے کوئی روٹی کی آزمائش میں سے گزر رہا ہے کہ آپ کے گھر میں روٹی نہ ہونے کی وجہ سے آپ خدا سے دور ہو رہے ہیں، ایسے وسائل آپ کی زندگی میں نہیں اور پھر بھی آپ خدا سے دور ہیں، تو میں آپ سے کہوں گا کہ انسان روٹی سے جیتا نہیں رہتا۔ اپنے خداوند کے سامنے جھکیں۔ اس نے یہ کہا، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کر رہا تو وہ تیرے روٹی اور پانی پر کیا کرے گا؟ برکت دے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں بڑی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، عیش و عشرت کو، یہ دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خداوند سے مانگے۔ بائبل میں بڑے ایماندار لوگ ہیں۔ ابراہم وہ ایک دولت مند شخص تھا، ایوب ایک دولت مند شخص تھا، لیکن وہ دولت مند ہوتے ہوئے بھی خداوند کے ساتھ چلتے رہے۔ کبھی بھی دولت عیش و عشرت کے لیے خداوند کے سامنے نہ جھکیں، ابلیس کے سامنے نہ جھکیں، خداوند خدا کے سامنے جھکیں۔ وہ سب کچھ آپ کو دیتا ہے اور وہ دے گا۔ اگر کبھی ایسی آزمائش آپ کی زندگی میں آتی ہے کہ دولت آپ کو نظر آ رہی ہے، بہت سے لوگ وہ مسیح کو چھوڑ دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں دولت کے لیے، پیسوں کے لیے، جائیدادوں کے لیے، دوسرے مذہب کو اختیار کر دیتے ہیں، آپ ابلیس کے پیچھے نہ جائیں۔ تیسری اور آخری آزمائش جس کا سامنا آج بھی ایمانداروں کا ہے، اور وہ یہ کہ خدا میرے ساتھ ہے کہ نہیں، چیک تے کر کے دیکھو۔ کبھی بھی اس طرح خدا کی آزمائش نہ کریں۔ کلام میں لکھا ہے زبور 121 میں خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے کہ وہ تیری آمد و رفت میں تیرے ساتھ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک، میری مدد وہاں سے نہیں آئے گی۔ کیوں میں دنیا کی طرف دیکھوں، دنیا کی چیزوں کی طرف دیکھوں؟ کیوں میں خداوند کو آزماؤں؟ اگر ہم یہ سب چیزیں اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں اور ایسی آزمائشوں میں ہم پورا نہیں اترتے بلکہ ان پر غالب آتے ہیں تو یاد رکھیں ابلیس ہمارے پاس سے چلا جائے گا۔ تب ہم ابلیس کو کہہ سکیں گے کہ اے شیطان یہاں سے دور ہو، اور پھر فرشتے آ کر آپ کی
خدمت کریں گے۔ خداوند آج ہمیں اس کلام کی وسیلہ سے برکت دے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اس کلام پر عمل کرنے والے ٹھہریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔